کہ نبی علیہ السلام نے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا 18 ذوالحجہ 10 ہجری کے اندر. اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو کی. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید بن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام پھر ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. لیکن امت نے پھر کتاب پر سے پش ڈال دی. تو پہلا پورشن آ گیا کامن بانڈ قرآن. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا میرے بات. لیکن اہل بیت کے ساتھ بھی جو کچھ امت نے کیا، نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد 61 ہجری میں، وہ ایک تاریخ کا ایسا باب ہے کہ آپ اس کی مثال یعنی پچھلی امتوں میں پیش نہیں کر سکتے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو پہلے ہی اس حوالے سے ڈرا دیا تھا. اسی حدیث میں زید بن ارقم سے وہ تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ کیا نبی کی بیویاں مراد ہیں؟ اب زید بن ارقم جو ہے وہ ایک طریق میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے. اور دوسرے طریق میں آتا ہے کہ بیوی تو کبھی ایک مرد کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی دوسرے مرد کے ساتھ. اہل بیت سے مراد نبی علیہ السلام کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، خون کے رشتے کے لوگ ہیں. اب بڑے سخت لفظ تھے یہ، کئی علماء نے سنا، ان کا یہ کہ تو دریافت کر لیا. بھائی صحیح مسلم میں موجود ہے 6225 سے 6228 تک. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے آل عقیل، آل علی، آل عباس، آل جعفر. حضور کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، یہ 4 خاندان، کیونکہ انہی کی اولاد کو کربلا میں ذبح کیا گیا تھا نا بعد میں. تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو غیبی خبر دے دی تھی کہ آپ کی امت یہ اہل البیت کے ساتھ سلوک کرے گی. اچھا یہ حدیث مسلم میں تو اتنی ہے، غدیر خم کی حدیث. یہ باقی جو کتابیں ہیں نا، سنن نسائی الکبریٰ ہو گئی، مسند احمد ہو گئی، اور اسی طریقے سے السنہ امام ابن ابی عاصم کی، اور باقی کتابیں میں نے سارے 8 طرق اس ریسرچ پیپر میں 33 نمبر کے اوپر جمع کیے ہیں، 33 نمبر. اس میں آگے حدیث چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اصحاب سے کہا، اے میرے صحابہ، قرآن کی یہ آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام اپنے امتیوں پہ ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. کیا اس کے تحت تم میرا حق اپنے اوپر مانتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں. پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پکڑ کے، فرمایا کہ پھر جو میرا حق مانتا ہے اپنے اوپر، حق ولایت، محبت والا حق، آقا ہونے والا حق، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی. پھر اسی حالت میں آپ نے کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں شروع میں حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. وہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، کیونکہ علی کی اولاد نہیں ذبح ہونا تھا. علی علیہ السلام کے ساتھ ہی اس طریقے سے بعد میں ظلم ہونے تھے. اچھا غدیر خم پہ صرف نبی علیہ السلام کے وہ ساتھی باقی رہ گئے تھے جنہوں نے مدینہ یا شام جانا تھا، باقی تو سارا مجمع حجۃ الوداع پہ چھٹ چکا تھا. وہاں آپ نے یہ خطبہ نہیں دیا، وہاں والی جو روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں وہ کمزور ہیں. اصل خطبہ غدیر کے اوپر ہی. تو بیسیکلی اہل شام کو اور اہل مدینہ کو ڈر سنایا جا رہا تھا. آپ کو پتہ ہے شامی صفین میں مولا علی کے خلاف کھڑے ہوئے، اہل مدینہ کے ساتھ ہی واقعہ ہررا ہوا.
انصار کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، تو بیسیکلی ان کو ڈرانا مقصود تھا اور ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ سیدنا علی کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، لیکن امت نے اس طریقے سے ان کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ اب ایک تلخ باب ہے، وہ آپ ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں۔ تو میں اس غدیر خم کی حدیث کو جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ کامن بانڈ ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اس میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چوم کے غلاف میں لپیٹ کے رکھتے، یعنی قرآن کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کو ماننا ہے۔ مولا علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مولا علی بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا علی کو نہ پکارا جائے، اللہ ہی کو پکارا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قرآن کی توحید، قرآن کے عقائد و نظریات کو پکڑیں، اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس زمانے میں ہم زندہ ہوتے تو ظاہر اہل بیت کا ساتھ دیتے۔ آج اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اہل بیت کا دفاع کیا جائے۔ ان کے مقابلے پہ جو ناسبی کھڑے ہیں، جو سیدنا علی سے بغض رکھتے ہیں، انہیں ناسبی کہتے ہیں۔ جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ دو روایتیں ہیں کہ اے علی تیری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا، طبرانی میں تو مرفوع روایت ہے، یہاں پہ سیدنا علی کا اپنا قول ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ یعنی رافضی جو محبت میں غلوف کرنے والے ہیں، اور ناصبی جو دشمنی میں غلوف کرنے والے ہیں۔ اب ان کے آف شوٹس پہ جتنے بھی ہو جائیں، خوارج ہو جائیں، یزیدی ہو جائیں، جتنے بھی آپ نام رکھ لیں، تو یعنی یہ تو جنت و دوزخ والا مسئلہ بن گیا نا، سیدنا علی کی محبت، ان کی اٹیچمنٹ، تو وہ آج تک ہے۔